نہیں مقام کی کھوگر طبیعت آزاد، نہیں مقام کی کھوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر۔ ہزار چشمے تیرے سنگے راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ محترم المقام صدر مجلس و دیگر مہمانان خصوصی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے اٹھی ہوں، جس کا عنوان طالب علم، معاشرے کی پہچان اور ہمارے ملک کا مستقبل۔ تو طالب علم ایک ایسا اہم ستون ہمارے اس معاشرے میں جو معاشرے کی امیدوں کو آگے بڑھا سکتا ہے، معاشرے کی امیدوں کو آگے لے جا سکتا ہے اپنی منزل تک۔ اس میں نہ تو کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، پائلٹ، ڈرائیور وغیرہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، بلکہ ایک طالب علم، ایک ذمہ دار فرد اس کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ جس بیکاز طالب علم سے جو امیدیں جڑی ہوئی ہیں معاشرے کی، اب طالب علم کو چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ میں ایک موٹیویشن پیدا کرے کہ اس نے کس منزل کو پانا ہے۔ اب طالب علم کو چاہیے وہ کس طرح سے اس معاشرے کا غلط نظام بدل دے، کس طرح سے معاشرے کے جو غلط نظریات ہیں ان کو بدل دے، کس طرح سے معاشرے میں جو غلط کام چل رہے ہیں ان کو بدل دے۔ یہ ایک طالب علم کی ریسپانسبلٹی ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک بچے کو موٹیویٹ کرے، اپنے ساتھ اپنے جذبوں کے ساتھ اجاگر کرے کہ ان کا مقصد ہونا چاہیے کہ معاشرے کا غلط نظام صحیح نظام میں تبدیل ہو۔ میں بھی تو ایک طالب علم ہوں، تو آئیں آج مل کر ایک عہد کرتے ہیں، اپنے آپ سے ایک وعدہ لے لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا مقصد نہ صرف ایگزامز کو کوالیفائی کرنا ہونا چاہیے، نہ صرف تعلیم حاصل کی جائے گی پروفیشن کو پانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے، بلکہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس معاشرے کا غلط نظام بدل دیں۔ ذرا سوچیں کہ کب تلک ہم ایسے نظام کے نیچے دبے رہیں گے جہاں نہ کوئی تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، جہاں نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ طریقہ ہے اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ ڈھنگ کوئی۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی۔ اب طالب علم کو چاہیے کہ اگر اپنے معاشرے کی وہ بھلائی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نظریات، اپنی سوچ کو وہ خود بدلے، خود سے خود بدلنے کی کوشش کرے، تب جا کر وہ ایک معاشرے میں قدم رکھ کر اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تب جا کر ایک معاشرہ تو کیا پوری دنیا ہم پہ فخر کرے گی اگر ہم کامیاب ہو گئے اس مقصد میں۔ تب جا کر ایک استاد کو اپنی ہی دی ہوئی تربیت پہ فخر ہوگا کہ میں نے کس بچے کو تربیت دی تھی۔ تب جا کر والدین کہیں گے کہ ہاں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، ہم نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے جس سے معاشرے کا نظام بدل رہا ہے، معاشرے کی اچھائی ہو رہی ہے، معاشرے میں غلط کام رک رہے ہیں۔ تو اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے ان موٹیویشنل اشعار سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش کر کر۔ بہت بہت شکریہ۔